آج ہمارے اس اجلاس کا مقصد ہوٹل والوں کو اور ریسٹورانٹ والوں کو درپیش مسائل پر گفت و شنید کرنا ہے، اور اسپیشلی طور پہ جو گیس کے بلز میں مختلف ناموں سے جو ٹیکسز ڈالے گئے ہیں اس پہ بیس کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی یونٹس ڈالے جا رہے ہیں اس پر بیس کریں گے، اور ہمارے رہائشی ہوٹلوں کے بیڈ ٹیکس کے بارے میں بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ عبدالستار روڈ جو کہ ہمارے ایک درینہ مطالبہ تھا ہے اور رہے گا، اس پہ کچھ باتیں کریں گے، اور باقی ہمارے ہوٹل والوں کے گلے شکوے یہ رہتے ہیں کہ تندور والوں کے ریٹ کیوں کم ہے اور ہوٹل والوں کے ریٹ کیوں زیادہ ہے، اس پہ کچھ بات چیت کر لیں گے۔ آج چونکہ کافی عرصے کے بعد ہمیں دوستوں نے مجبور کیا کہ آپ ہوٹل والوں کی خواہش ہے کہ آپ ان سے کچھ ان سے مل لیں، ان سے گزارشات کریں، تو میں یہاں پہ بہت سی پرانے چہرے بہت زیادہ میں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہماری عزت کی ہے، ہمارا قدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا قدر و عزت کرے۔ عزیز دوستو، گیس 1973 کے آئین کے مطابق جس صوبے میں جو بھی معدنیات پیدا ہوتی ہیں اس پہ سب سے پہلے اس صوبے کا حق ہوتا ہے۔ 1950 میں سوئی میں گیس دریافت ہوئی۔ 1952 میں نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ ہوا کہ اس کا جو مین آفس ہے یہ بلوچستان میں بنے گا، جبکہ اس طرح نہیں ہوا۔ ان کا مین آفس کراچی میں بنایا گیا، سندھ میں بنایا گیا، اور اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے معاہدے میں کہ اس کے زیادہ تر ملازمین ان کا تعلق بلوچستان سے ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے پورے کراچی ریجن میں، سندھ میں، سوئی سدرن گیس کمپنی میں نواب اکبر خان بگٹی کے ایک بیٹا ہے جمیل بگٹی کے علاوہ کوئی بھی سینئر افسر نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہے، اس پر کسی نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اب آتے ہیں گیس کی قیمتوں پہ۔ جس طرح ابجد المالک صاحب نے کہا اور اسد خان صاحب نے کہ سوئی نادرن اور سوئی سدرن کے گیس کی قیمتوں میں واضح فرق ہے۔ یہ فرق ہمیں معلوم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو دفتروں میں بہرے گنگے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے بارہا انجمن تاجران بلوچستان نے اور آل بلوچستان ریسٹورنٹ اینڈ ہوٹل ایسوسیشن نے ہمیشہ اوگرا کے افسران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم نے یہ بات کی ہے کہ اس صوبے میں سب سے پہلے اس گیس کے مالک ہم ہیں، ہم بلوچستانی اس گیس کے مالک ہیں۔ لیکن آپ لوگ اگر ہمیں مالکانہ حقوق نہیں دیتے ہیں تو کم سے کم جو ہمسائے کے ساتھ آپ جو رویہ آپ کا ہے وہ رویہ ہمارے ساتھ بھی روا رکھا جائے، ہمارے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ ہم نے یہ مثال دیا ہے کہ فرسٹ لیب، انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ لیب، یعنی وہ جو ڈومیسٹک یعنی گھریلو جو بلز آتے ہیں گیس کے، اب 100 یونٹ سے جب زیادہ ہوتے ہیں پھر ڈبل ہو جاتے ہیں، پھر ٹرپل ہو جاتے ہیں، پھر اس سے آگے جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر یہ فرسٹ لیب آپ 500 کم از کم 500 کر لے، 500 یونٹ سے زیادہ اگر کسی کا بل آ جائے تو پھر اس کو آپ ڈبل کر لیں۔ ہمارے ہاں سلیک سیزن ہوتا ہے، بلوچستان میں سلیک سیزن ہوتا ہے۔ ان 6 مہینوں میں آج کل جو ہمارا موسم چل رہا ہے، آج کا دن کی میں بات کر رہا ہوں،
آج رات کو ایک گلاس پانی یا ایک جگ پانی آپ چھت کے اوپر رکھ لے یا حویلی میں رکھ لے، اسی عمل کو آپ سندھ میں بھی دہرائیں اور لاہور میں بھی دہرائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے کتنے یونٹ صرف ہوں گے اور سندھ اور لاہور والوں کتنے یونٹ صرف ہوں گے۔ یہ بات ہمارے ساتھ تسلیم کی گئی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہے۔ ہمارے ہاں ایک ملازم کی تنخواہ، یا یہ جو ہمارے ساتھی حضرات یہاں پہ کھڑے ہیں بھائی ہمارے، ان کی تنخواہیں کیا ہے؟ ایک ملازم کی تنخواہ فرض کر لے اس کی تنخواہ 50,000 روپیہ کر لے، ہے تو نہیں؟ ایک چپراسی کی تنخواہ یا ایک جونیئر کلرک کی تنخواہ یا کلرک کی تنخواہ 40 سے 45,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ اب اگر اس کو صرف گیس کا بل 30,000 روپیہ آئے گا تو باقی جو گھر کی اخراجات ہیں وہ کہاں سے یہ پورا کر سکیں گے؟ ہمارے ہوٹل والوں کے لیے بلوچستان میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، پتہ نہیں اللہ کا فضل و کرم، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نیت کی وجہ سے کوئی انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ۔ اگر کوئی انڈسٹری ہے تو وہ ہمارے یہ ریسٹورانٹس اور ہوٹلز ہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے ریسٹورانٹ میں اسد صاحب کے تکتو ہوٹل ریسٹورانٹ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں حاجی محمد اسحاق کے ریسٹورانٹ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، نہ عابد خان اچکزئی صاحب کے یا جانزیب خان کے ہوٹل کا ذکر کر رہا ہوں جس میں 100 ملازمین ہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے ریسٹورانٹ کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں بھی 10 سے 15 ملازمین ہوتے ہیں، اور یہ 10 سے 15 ملازمین، یہ 10 سے 15 خاندان ایک ریسٹورانٹ میں کام کرتے ہیں۔ اس کو ہم 10 سے 15 خاندان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ پھر ہماری غربت یہاں تک ہے کہ ہم نے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے 12 سال 10 سال 11 سال، ان کے والدین کو اگر بعض اوقات میں نے بخدا یہ کہا ہے کہ آپ انہیں پڑھاتے کیوں نہیں ہیں، ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ آقا صاحب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم ان کو کہاں سے پڑھیں۔ غربت ہماری یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور یہ جو جس طرح خان کاکڑ صاحب نے کہا، جو ہمارے وزراء وغیرہ آج کل ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ اگر 40 کروڑ روپیہ اور 50 کروڑ روپیہ ایک ایم پی اے کے سیٹ کے لیے لوگ دے رہے ہیں تو کیا وہ آپ کے بڑے خیر خواہ بنیں گے؟ پھر وہ تو پھر آپ کے خیر خواہ تو نہیں بنیں گے، وہ تو سب سے پہلے اس 50 کروڑ کی بجائے 1 ارب روپیہ کمائیں گے، تب جا کر وہ پھر کمیشن شروع کرے گا، وہ تو پھر ہمارا خیر خواہ تو نہیں ہوا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اپنے کاروبار کے لیے۔ اس سلسلے میں اچھے نوجوان بھی آئے ہیں، میں ایک کیس کیا تھا، میرے پر یہ فرض ہے کہ میں 200 منٹ کا بل پے کروں، لیکن انہیں گیس کمپنی کہ یہ ہم کے ساتھ ڈال رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا اپنے بل پہ؟ جو آخری کھانا ہوتا ہے یہ نظر آتا ہے وہاں پہ کہ آپ یہ 60-70 یونٹ ہم صرف پریشر اور ٹیمپریچر کے مد میں ڈالتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سورج ہے، سورج نکالنا، غروب کرنا، سردی لے آنا، گرمی لے آنا، ان کا بھی یہ لوگ ہم سے پیسے لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، ان کے پیسے ہم آپ سے لے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پھر ہم نے اپنے ایسوسیشن کے ذریعے 2010 میں ہم نے 11 مہینے ان کے خلاف کیس چلایا تھا۔ پھر 11 مہینے تقریباً ہم نے 4 کروڑ روپیہ ان کے رکوائے تھے۔ یہاں پہ پرانے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہوگا، کس کو معلوم ہے جب ہم لوگوں نے کیس کیا تھا؟ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا۔ اب پھر انہوں نے ہماری کچھ خاموشی کی وجہ سے یا آپ لوگوں کی کچھ خاموشی کی وجہ سے پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ سو گئے ہیں، چلو آؤ جاؤ بھی، پھر ان کے سونے سے ناجائز فائدہ اٹھائے یا ان کے خاموشی سے ناجائز فائدہ اٹھائے،
اور پھر اس کو بلوں میں شامل کرتے جائیں. اب ہمیں یہ معلوم نہیں، میں نے دوستوں سے یہ کہا کہ میرے پاس وہ بل سارے لائے جائیں 2 سال 3 سال کے، تاکہ میں یہ دیکھ لوں کہ یہ کتنے سالوں سے یہ لوگ یہ پیسے پھر دوبارہ وصول کر رہے ہیں، جو کہ یہ انلیگل ہے، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، یہ توہین عدالت ہے. پھر جب ہم آج سے کوئی 3-4 دن پہلے، غالباً 15 تاریخ کو، ہم کراچی سے آئے ہوئے ہمارے دوست، ان کے جو ہیڈ جی ایم ہیں، پتہ نہیں ایم ڈی صاحب تھے، ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی پہلے تو ہم نے بڑے تامل سے ان کو سنا، اور وہ ہمارے دوست بھی ہیں، بڑے کمپنی کے حق میں بول رہے تھے، اپنے تنخواہ کو بڑے حلال کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں اپنی تنخواہ حلال کر دوں اور جس طرح ہو سکے ہوٹل والوں کو ذبح کر دوں، یا فوڈ پوائنٹس والے ہمارے جو کمرشل کنزیومرز ہیں ان کو کسی طریقے سے ان کو قربانی کا بکرا بنائیں اور ہم اپنی تنخواہیں لیتے رہیں. تو جب ہم نے اس کو ہم نے ثبوت دیے کہ یہ ہم نے آپ کے خلاف یہ کیس ہم نے جیتا ہے، تو جب انہوں نے کیس دیکھا پھر انہوں نے کہا یار بالکل آپ کا حق ہے، ہم آج کے بعد یہ ختم کریں گے، آپ کے بلوں میں نہیں آئے گا. میں نے کہا کہ نہیں، بات ختم کرنے کی نہیں ہے، وہ تو آپ کرو گے، آپ استانا ہوئے دے بے کے لگا تھا. میں نے کہا یہ ختم کرنے والی بات نہیں ہے، آپ نے جتنے سال ہم سے زیادہ پیسے لیے ہیں وہ آپ کو لینا پڑے گا. جتنے اس انٹوں کے مد میں آپ نے ہمارے ہوٹل ریسٹورانٹ والوں سے زیادہ پیسے لیے ہیں، ہم اس کا حساب آپ کے ساتھ کریں گے. یہ تو آپ ضرور وہ ختم کریں گے. یہ تو انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں. انہوں نے اعلان کیا ہے اگر انہوں نے ہمارے ساتھ جتنے ہوٹل والے ہیں، جتنے ریسٹورانٹس والے ہیں، ان کے بلوں سے وہ بقایا جات پے نہیں کیے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمیں طریقہ آتا ہے کہ ہم نے پھر کیا کرنا ہے. یہ ہمارے قرضدار ہے گیس کمپنی والے، ہم کسی بھی قیمت پر اپنا 1 روپیہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. جس طرح ہم 1 مہینے ان کا بل جمع نہیں کرتے ہیں، دوسرے مہینے یہ آتے ہیں ہمارے میٹر کاٹنے کے لیے، جبکہ قانون میں یہ ہے کہ یہ ہمارا میٹر نہیں کاٹ سکتا، یہ اس کی ملکیت نہیں ہے، آپ کی ملکیت ہوتی ہے. آپ نے اس کا باقاعدہ پیسے جمع کیا ہوا ہے، نہ یہ ڈومیسٹک میٹر کاٹ سکتے ہیں ایز پر لا، نہ یہ کمرشل میٹر کاٹ سکتے ہیں. ایک وقت تھا جب ہم لوگ اس شہر میں ایک بڑا اچھا ہمارے دور تھا، گیس کمپنی والے 3 دفعہ آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کے پھر نکلا کرتے تھے، کسی ہوٹل کے پاس جاتے تھے. تو انشاءاللہ تعالی دیر آیت درست آیت ہم اسی طرح کھڑے رہیں گے اپنے حقوق لینے کے لیے. اور اس کے بعد ان سے بڑی تفصیل سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ فردر اور سٹینڈرڈ جو ٹیکسز ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے ہمارے وکلا باقاعدہ ایک ٹیم ہے، انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ختم کر کے ہی رہیں گے. تو اس کے لیے ہم ان ٹیکسز کو ختم کرنے کے لیے جو کم سے کم ایک چھوٹے سے چھوٹے ریسٹورانٹ کے لیے 30 سے 40 ہزار روپیہ بنتے ہیں، اس کو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہم انجمن تاجران بلوچستان اور آل بلوچستان ریسٹورنٹ اینڈ ہوٹل ایسوسیشن کے عہدیداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلوچستان ہائی کورٹ جائیں گے، ان کے خلاف CP لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ جو بھی گیس کمپنی کا کوئی اہلکار آپ کی طرف آ جائے میٹر اتارنے کے لیے، اس کو بولو 1 کپ چائے پی لے اور جس راستے سے آئے اسی راستے پہ واپس جاؤ. کسی نے بھی اپنا میٹر نہیں دینا ہے، کسی نے بھی اپنا میٹر نہیں دینا ہے. جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، میرا نمبر سب کے پاس ہوگا میرے خیال. کس کے پاس نہیں ہے؟ عبد البصیر کے پاس نہیں ہے. آپ ہمیں کال کر لیں انشاءاللہ تعالی، ہمیں ادھر ہی پاؤ گے. ہمارے دوستوں کو کال کر لے، ادھر ہی پاؤ گے. ہمارا میٹر ان کے گاڑی میں جو پڑے تھے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان سے واپس لے لیں گے.
اسی کے ساتھ آتے ہیں BRA پہ، بلوچستان ریونیو اتھارٹی. یہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کے دور میں یہ بنا 18ویں ترمیم کے بعد. اب کچھ سیاسی باتیں، 18ویں ترمیم آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ 18ویں ترمیم کیا چیز ہے. 18ویں ترمیم کا مقصد یہ ایک بل پیش ہوا قومی اسمبلی میں. 18ویں ترمیم کا یہ مقصد تھا کہ بلوچستان کے جو سائل وسائل ہیں، ان کا اختیار، ان سے جو آمدنی آتی ہے وہ پھر بلوچستان کی حکومت کے حوالے کیے جائیں گے. تو BR سے نکل کر فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہوتا ہے، ان سے نکل کے انہوں نے BRA بنایا، بلوچستان ریونیو اتھارٹی. اس کے ساتھ اس طرح ہمارے اسد صاحب نے کہا، میرے خیال میں ہم نے کوئی 8-10 میٹنگ یہ کی ان کے ساتھ، جس میں ہمارے عظیم محمد صاحب تھے، عابد صاحب تھے، جان زیب خان اور دیگر ہمارے ایئرپورٹ روڈ کے ہوٹل والے تھے، بشیر صاحب، حاجی یوسف صاحب تھے، ہمارے سمالانی صاحب تھے. تو ان سے ہم نے باقاعدہ زیادہ کوئی 8-10 نشستیں کی ہیں. اس پر ہم نے یہ مجبور کروایا ان کو کہ بلوچستان میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی کارخانے نہیں ہیں. اگر ہیں تو وہ یہ چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹس، یا یہ کوئٹہ شہر میں جو چند بڑے ریسٹورانٹس بنے ہیں، یہ جس مشکل وقت میں، جس مشکل حالت میں یہ اپنا گزارا کر رہا ہے غیر موافق حالات کی وجہ سے. ہمارے ساتھ آقا جان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بڑے خوبصورت ہوٹلز ہیں، رہائشی ہوٹلیں ہیں، ایک ہوٹل کی قیمت 50-50 کروڑ روپے ہے. لیکن یہ جو پیسے یہ لوگ لے رہے ہیں بیڈ ایک کمرے کا، وہ اگر آپ لاہور میں اس طرح کا ان کو آپ سروس دیں گے یا اس طرح کمرہ دیں گے تو کم از کم اس کی قیمت 10,000 روپیہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں ان کی قیمت 2 سے 2.5 سے 3,000 روپیہ ہم لیتے ہیں وتھ اسی کے. تو ہمارے شہر میں تو پہلے سے کاروبار نہیں ہے، غیر موافق حالات کی وجہ سے، بم دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، ان کی وجہ سے کاروبار نہیں ہے، خشک سالی کی وجہ سے نہیں ہے. اور بارڈرز ہمارے بند ہیں، چونکہ بلوچستان کا دار و مدار انہی 2 بارڈروں پہ، ان کو بند کیا گیا ہے. کوئی 2-3 مہینوں سے چمن میں لوگ بیٹھے ہوئے برلت پہ. تو اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، ضرور دیں گے. جو ٹیکس کا حقدار بنتا ہے آپ ان سے لے لیں. لیکن اگر آپ ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ والے کے پاس جاتے ہیں، ان سے ٹیکس لیتے ہیں، ان کا ہم کسی بھی قیمت پہ آپ کو اختیار نہیں دیں گے. پھر وہی سڑکیں ہوں گی، وہی مرد آباد زندہ آباد ہوگا. آپ لوگوں کا BRA کا چھوٹا سا دفتر ہے، اس کے بعد یہ ہوا، ہم ان کا جو GM صاحب تھے، چیئرمین کا کیا نام تھا، وہ نور احمد بلوچ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے ہمارے بات سے اتفاق کیا. اور کچھ ہمارے ہاں کچھ کالے بیڑیے بھی ہیں جو کہ خود تو آرام کھاتے ہیں اور ہمیں بھی آرام کھانے پہ مجبور کرتے ہیں. پتہ نہیں کون سی چیز یہ وہ ملاوٹ کرتے ہیں، کون سا عوام کو لوٹنے کے انہوں نے طریقہ بنایا ہے. انہوں نے ان کے ساتھ یہ ایگری کیا ہوا تھا کہ 17%، یعنی 100 میں 17 روپیہ، 100 میں 17 روپیہ ہم کسی اور کے لیے کمائیں، اور 87 روپیہ ہم اپنے لیے کمائیں. پھر ہم نے کہا کہ سر بھائی جان، آپ کے دماغ ٹھکانے پہ ہے، صحیح ہے، ہم وہی 100 روپیہ کماتے نہیں ہیں، ان 100 روپیہ میں ہم صرف 5 روپیہ کماتے ہیں، اس 100 روپیہ میں ہم 5 روپیہ کماتے ہیں، اور اس میں ہم 17 روپیہ آپ کو دے دیں. تو یہ لوگ اپنا کاروبار بند کر دے، کس طرف جائیں گے یہ لوگ؟ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس کا بجلی کا بل 20,000 روپیہ سے کم ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، جن کا اس سے زیادہ ہے اس کے اوپر میرے خیال میں غالباً کوئی 3 تھے، میرے خیال میں 3,000 سے 5,000 روپیہ انہوں نے یہ ٹیکس رکھ دیا ہے. تو ہم اسی طرح